صدا حق دے نالن مسلے دے وارث بڑے بے مثال ہیں مسلے دے وارث۔ آج جس گھر میں ہم محفل میلاد سجا کے بیٹھے ہیں، پورے گھرانے کا ایک ایک فرد خدمات دینیا کے لحاظ سے قابل فخر شخصیت ہے۔ یہ گھرانہ اپنی پہچان آپ ہے، اور میں تو ان لوگوں کی وکالت کر رہا ہوں۔ سٹیج پہ چمکتے دمکتے چہرے اور گلشن بندیال کے چمکتے دمکتے پھول میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت اس گلشن کو تا قیامت اسی طرح شاد و آباد رکھے، اور گلشن کا ایک ایک پھول کائنات کے چپے چپے تک اپنی خوشبو بکھیرتا رہے۔ صدا حق دے نالن مسلے دے وارث بڑے بے مثال ہیں مسلے دے وارث۔ ولایت کی طاقت مسلح نبیدہ، شرافت صداقت مسلح نبیدہ، صدا لازوال ہیں مسلے دے وارث بڑے بے مثال ہیں مسلے دے وارث۔ نبید رفیق مسلے دے وارث، عمر تے صدیق ہیں مسلے دے وارث، علی تے بلال ہیں مسلے دے وارث بڑے بے مثال ہیں مسلے دے وارث۔ وراثت نبی دی مسلح تے ممبر، وراثت نبی دی مسلح تے ممبر، ریاست علی دی مسلح تے ممبر، یا زہرا دے لال ہیں مسلے دے وارث بڑے بے مثال ہیں مسلے دے وارث۔ خضر نہ حکومت نہ دولت دے طالب، خضر نہ حکومت نہ دولت دے طالب، مسلے دی طاقت ہر شے دے نالے، صدا مالا مال ہیں مسلے دے وارث بڑے با کمال ہیں مسلے دے وارث۔ دعوت سخن پیش کر رہا ہوں شیخ الحدیث و تفسیر مفتی اعظم پاکستان مفتی علیہ سنت حضرت علامہ مولانا مفتی سرفراز خان قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں اور اظہار خیال فرماتے ہیں۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بلند آواز سے میرے نعرے کا جواب دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان بندیال شریف، آستانہ عالیہ بندیال شریف۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آله واصحابه اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے میں اس شاندار مکان کے بنانے پر اپنے اس دارالعلوم کے محتمم ایک عظیم مذہبی اسکالر صاحبزادہ پروفیسر محمد ظفر الحق صاحب زید مجدہ اور آپ کے فرزند ارجمن جناب محمد شاہد صاحب ظفر اور تمام گھرانے کو اپنی طرف سے، جملہ علماء کرام کی طرف سے، قراء حضرات کی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اللہ کرے کہ یہ گھر رحمتوں اور برکتوں کا اس پر نزول رہے، ہر وقت شاد اور آباد رہے، اور یہاں پر چہکتے مہکتے پھول ترقی کر کے علم کے عظیم مینارے پر فائز ہو کر دین کے عظیم الشان فیض دینے والے چشمے کو جاری اور ساری رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی دن دگنی رات ہزار گنی ترقیاں عطا فرمائے۔ مختصر صرف 10 منٹ کے اندر میں عرض کرتا ہوں میلاد پاک کے حوالے سے 2-3 باتیں۔ اصل بات یہ ہے کہ حضور نبی اکرم حضور پاک صاحب الاولاق تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کے حوالے سے 3 چیزیں قابل ذکر ہیں۔ سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ۔ ایک ہے حضور کی خلقت، ایک ہے حضور کی ولادت، اور ایک ہے حضور کی بعثت۔ سبحان اللہ، یہ 3 عنوان ہیں، اور ہر عنوان پر کم سے کم 2-3 گھنٹے بیان ہو جائے تب لطف آتا ہے، مگر میں صرف ولادت کے حوالے سے 2-3 باتیں کرتا ہوں۔ تعلق 3 چیزوں کا ہے اور بہت گہرا تعلق ہے۔ ایک ہے حضور کی خلقت، ایک ہے حضور کی ولادت، اور ایک ہے حضور کی بعثت۔ ہر ایک قابل توجہ ہے، بہت ہی مومن کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہر ایک کے ساتھ کتنی آیات اور احادیث مبارکہ متعلق ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک وہ عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حدیث قدسی میں فرمایا، اے پیارے، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں جہان کو پیدا نہ کرتا بلکہ اپنی خدائی کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ لولاک لما ظہرت الربوبیہ،
آپ کی ولادت دنیا میں بعثت اور آپ کا آنا دنیا میں منظور نہ ہوتا، آپ کی رسالت کے ذریعے اپنے احکام کائنات تک پہنچانا غرض نہ ہوتا، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، میں اپنی خدائی کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو حضور کی ولادت کے وقت کیا ہوا، کتنی کرامات کا ظہور ہوا، کتنے معجزے ظہور پذیر ہوئے، علماء کرام جلوہ فرما ہیں، سب کو معلوم ہے۔ برکت کے لیے عرض کرتا ہوں کہ جب سرکار کی ولادت ہوئی تو کب ہوئی؟ سبحان اللہ کہو، کب ہوئی، کس وقت ہوئی؟ رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، اشارہ تھا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں دن میں پیدا ہوتے تو ساری فضیلتیں اور برکتیں دن کو مل جاتی، رات میں پیدا ہوتے تو ساری برکتیں اور فضیلتیں رات کو مل جاتی۔ رب کریم نے دونوں کو حصہ برابر دیا۔ رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، عین صبح صادق کے وقت میرے پاک محبوب کی ولادت ہوئی۔ دنیا والوں کو بتا دیا کہ میں نے رات کو بھی معمور کر دیا ہے اور رات دن کو بھی معمور کر دیا ہے، دونوں کو فضیلت۔ ہوئے برباد وہ گھر جس میں تیری یاد نہ ہو، اجڑے وہ شہر جہاں محفل میلاد نہ ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے جھنڈے جبریل امین کے ذریعے مدارج النبوت دیکھو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں مشرق میں ایک جھنڈا نصب کیا گیا جبریل امین کے ذریعے، ایک خانہ کعبہ کی چھت پر اور ایک مغرب کے اندر گاڑ دیا گیا۔ یہی اہل سنت کے لیے بہت بڑا ثبوت ہے کہ ہم جھنڈے لہراتے ہیں، بینر سجاتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، اور خوشی پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تیرا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو خوشیاں مناتا ہے، آج تک کسی نے تجھ سے نہیں پوچھا کہ لڈو کیوں تقسیم کرتا ہے، خوشیاں کیوں مناتا ہے۔ مگر میں بھی کہتا ہوں مٹھائی محفل میلاد کی وہ کس طرح کھائے، مٹھائی محفل میلاد کی وہ کس طرح کھائے کہ اس بدبخت کو چسکا تو کوے کی غذا کا ہے۔ جس کو کوے کی غذا کا چسکا لگ چکا ہو وہ مٹھائی محفل میلاد کی کھا نہیں سکتا، خوشی منا نہیں سکتا، وہ تو شیطان کا ساتھی ہے، شیطان کے ساتھ رہے گا۔ مدارج النبوت میں علامہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ خوشیاں منا رہا تھا، پرندے خوش تھے، حیوان خوش تھے، انسان خوش تھے، کائنات کے ذرے ذرے کے اندر خوشیوں کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ایک شیطان تھا جو بہت رسوا ہوا، بڑا ذلیل ہوا، بری نیت سے حضور کے قریب جانے لگا۔ رب نے حکم دیا جبریل امین کو، اے جبریل جا، ایسی ٹھوکر لگا کہ مکے سے اڑاتا ہوا عدن کے اندر جا گرے۔ جبریل امین نے ایسی ٹھوکر ماری کہ شیطان کو ہواؤں میں اڑا کر کے عدن کے اندر جا گرایا۔ میرے پاک محبوب کے پاس بری نیت سے قریب بھی نہ جا سکا۔ اور حضرت عبد المطلب صاحب سے روایت آپ کے بارے میں روایت آ رہی ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عبد المطلب صاحب طواف میں مشغول تھے جب سرکار کا دنیا کے اندر جلوگری ہو گئی۔ سرکار کی جلوگری ہوئی عین صبح صادق کا وقت، وہ طواف میں مشغول ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں، حالت طواف میں ہوں، میں کیا دیکھتا ہوں کہ خانہ کعبہ شریف کا دروازے والی جو سائیڈ ہے وہ خانہ کعبہ شریف کی جھک کر کے زمین بوس ہو گئی، اور زمین کا گویا زمین کی طرف سجدہ کیا۔ رب کریم کے دربار کے اندر خوشیاں منائیں اور اللہ کے لیے شکر کا سجدہ کیا کہ مجھے آباد کرنے والا جلوگر ہو گیا۔ تیری ہیبت بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہ کہ وہ سجدہ جس سجدے کو محراب کعبہ جھکی، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، وہ سجدہ کہ جس آپ نے آتے ہی سجدہ کیا تھا، اور تیرے سجدے کو خانہ کعبہ نے بھی سجدہ کیا، اور اللہ کے دربار کے اندر تیری عظمت کو سلام کیا۔ مشرق کی جانب حضور کا گھر مبارک تھا، خانہ کعبہ نے بھی جھک کر حضور کو سلام کیا اور شکر کا سجدہ ادا کیا کہ اب میرا بات کرنے والا آ گیا ہے۔ سرکار تشریف لائے تھے مکہ کے فتح کے دن سرکار تشریف لائے، خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر تمام بتوں کو توڑ کر کے زمین پر گرا کر کے فرمایا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سرکار جلوگر ہوئے، آپ کی ولادت پاک ہو گئی، وہ ساوا کی
ندی جو کہ ہزاروں سال سے بند ہو گئی تھی، جاری نہیں ہو رہی تھی، اللہ اکبر، اور وہ آتش کدہ جو فارس کے اندر جل رہا تھا اور روشن تھا، 1000 سال سے لوگ آگ کی پوجا کر رہے تھے ایران کے اندر، فارس کے اندر، میرے پاک محبوب کی ولادت کے وقت وہ 1000 سال سے روشن آتش کدہ خود بخود بجھ گیا، اور کسریٰ کے محل میں 14 کنگرے گر گئے، اور وہاں وہ جو بہت بڑی دیوار تھی اس کے اندر شگاف پڑ گیا، اور اس کا گویا کہ کنارہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس فقیر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس شگاف کو کسریٰ کے اندر جا کر، مدائن شہر کے اندر جا کر، جہاں حضرت سلمان فارسی اور حذیفہ ابن یمان آرام فرما ہیں، اسی شہر کے اندر اس فقیر نے اس دراڑ کو دیکھا، اور میں نے جب گنا تو واقعی وہ 14 کنگرے آج بھی زمین بوس ہو چکے ہیں اور آج بھی زمین پر پڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ میرے پاک محبوب کی ہیبت تھی، ان کا جلال تھا، ان کا کمال تھا۔ دنیا کے اندر جلوگری ہو گئی تو کفر کے محلات کے اندر زلزلہ آ گیا اور بہت بڑے شگاف پڑ گئے۔ اشارہ تھا، علماء فرماتے ہیں اشارہ تھا کہ 14 بادشاہ جب ایران پر گزر جائیں گے تو یہ ایران مسلمانوں کے ہاتھ کے اندر قبضے میں آ جائے۔ میرے پاک محبوب کی شان یہ ہے۔ ختم کرتا ہوں، سرکار نے ارشاد فرمایا، آپ سوموار کو روزہ رکھتے تھے، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ روزہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی، اس میں میری ولادت ہوئی ہے اور قرآن کا نزول بھی اسی دن میرے اوپر ہوا ہے۔ سوموار کے ساتھ حضور کی بہت بڑی نسبت تھی۔ کس طرح کہ جب ہجرت کا آغاز ہوا سوموار کا دن تھا، جب مکہ پاک سے مدینہ پاک پہنچے سوموار کا دن تھا، جب قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی سوموار کا دن تھا، جب حضور نے نبوت کا اعلان فرمایا سوموار کا دن تھا، اور سرکار کا وصال مبارک ہوا وہ بھی سوموار کا دن تھا۔ تو سوموار کے دن کے ساتھ میرے قوم مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بڑی نسبت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جمعے کو آپ کی ولادت کیوں نہ ہوئی؟ علماء نے لکھا اگر جمعے کو آپ کی ولادت ہوتی تو لوگ یہ کہتے کہ حضور کی فضیلت جمعے کے تابع ہے۔ حضور کی ولادت کی فضیلت اس لیے ہے کہ جمعے کے تابع ہے۔ علماء فرماتے ہیں نہیں، سوموار کے اندر ولادت ہو کر دنیا والوں کو بتایا کہ یہ دن جس کو آپ سوموار کہتے ہیں، بلکہ مفتی احمد یار خان صاحب کی زبانی جس کو پیر کا دن کہا جاتا ہے، اس کو پیر کا دن کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ تمام دنوں کا یہ پیر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔